شیر کا بچہ بن کر پھاڑ ڈالوں گا میں تجھے غوث کا کتا بن کر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا مرید جب وہ انتقال کر گیا دھوبی تو فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ بولیے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، کپڑا دھوتا ہوں، کپڑا۔ بولیے سبحان اللہ، کپڑا دھوتا ہوں۔ فرشتہ نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ تو کہتا میں غوث اعظم کا مرید ہوں، آواز آئی کہ اس کی مغفرت کر دے، جنت میں بھیج دے۔ بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم ہو سرکار غوث اعظم کے ایک دیوان نے ایک لڑکی حسین جمیل مسلمان نہیں تھی، ایمان نہیں لائے، صرف محبت کر دی۔ بولیے یہودی لڑکی بہت محبت کرتی تھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی شادی کے ڈیٹ مکمل ہو گئے، تاریخ مکمل ہو گئی، کارڈ لے کر شادی کے غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی اور عریضہ پیش کرتی، حضور میری شادی فلاں ڈیٹ میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں، آپ میری شادی میں تشریف ضرور لائیں گے۔ خط شادی کے کارڈ پیش کر کے چلی گئی، لڑکی وقت مقررہ پر سج گئی، دلہن بن گئی۔ بولیے سبحان اللہ، سہاگن بن گئی۔ بارات آ رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں نے دلہا کو قتل کر دیا، جسم سے سر کو جدا کر دیا۔ لڑکی کے باپ کو خبر پہنچی، باپ بیٹی کے سامنے آ کر کہتا بیٹی اب تو سہاگن سے ابھاگن ہو گئی، کیونکہ جو لڑکا دولہا بن کر آ رہا تھا ڈاکوؤں نے جنگلی راستے میں اسے قتل کر دیا ہے، سر کو جسم سے جدا کر دیا ہے، اب تو سہاگن نہیں بیٹی ابھاگن ہے۔ باپ رو رہا تھا، باپ رو رہا تھا، لیکن وہ یہودی لڑکی باپ سے کہتے میرے باپ آپ روئے مت، میں غوث اعظم سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ بولیے نا بات سمجھ میں آئی، میں غوث اعظم سے پیار کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ غوث اعظم نے جب قبرستان کے مردوں کو زندہ کیا ہے تو یہ تو آج ہی قتل ہوا ہے، اسے بھی زندہ کر دیا گیا۔ بہت بولیے آپ لوگ سبحان اللہ۔ ہمارے چچا کو سونے دیجئے ہاتھ میں، کیونکہ عمر بھی ہے سونے کی، اللہ ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے۔ جن کی داڑھی سفید ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ان سے دعا لے لو کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم جس اسلام کے فالوور ہیں، سرکار نے فرمایا میری امت کے بوڑھے کی عزت کرو، اس نے میری امت کے بوڑھے کو عزت کر لیا، سرکار فرماتے ہیں اس نے میری عزت کر لیا۔ لڑکا لوگ بڑی پریشان کرتے ہیں بوڑھے چچا لوگوں کو، نہیں، اس لیے ان سے دعا لے لیں، ان کی وہ آنکھیں ہیں، انہوں نے ایسے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ نے دیکھا نہیں تو کم سے کم ان کی آنکھ کو تو آپ نے دیکھ لیا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے باپ آپ روئے مت، کیونکہ میں غوث اعظم سے محبت کرتی ہوں اور غوث اعظم ضرور زندہ کر دیں گے۔ لڑکی گئی خانقاہ غوث اعظم میں، عریضہ پیش کرتی ہے سرکار جس لڑکے سے میری آج شادی ہونے والی تھی ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا ہے، سر کو جسم سے جدا کر دیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی گھبرانے کی بات کیا ہے، چلو عبد القادر چلتا ہے۔ بولے گئے، لاش پر سفید کپڑے اڑائے ہوا تھا، سرکار غوث اعظم نے اپنے پاؤں مبارک سے آپ نے فرمایا تم بیٹری لا، اٹھ اللہ کے حکم سے، اس کے بعد اپنے دستے مبارک کو آپ نے اس کے جسم پہ پھیر دیا ہے، جیسے ہی پھیرا ہے اب وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اب وہ مردہ نہیں رہا، اب زندہ ہو گیا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں سارے یہودیوں نے کہا حضور اب ہم لوگوں کو
یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا غوث اعظم کے ہاتھ پر اور اسلام مذہب اسلام میں داخل ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. تو یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاور. یہ تو غوث اعظم کا پاور ہے. ان کے غلام کے غلام کے غلام ادنا غلام کا پاور دیکھیں. بولیے ایک بار اور. حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری. آج دیکھیں لوگ مرید ہوتے ہیں اور پیر صاحب کے شجرہ ہی نہیں پڑھتے, بھول جاتے ہیں. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے پیر کو جہاں پکارتے ہیں وہی وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. جو دل سے مرید ہے آپ کے پاس جو بھی پریشانی آنکھ بند کرے پیر کو پکار لے, آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا, دور کر دے گا. سرکار غوث اعظم کے غلام کو دیکھے حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری. آج جس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو پاور نہیں, یہاں تو غوث کے ادنا غلام کا پاور دیکھے. بولیے حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری ہے. سرکار قاضی ثناء اللہ فتح پوری کا ایک مرید آیا تھا, حضور میں چاہتا ہوں کہ اجمیر جاؤں, میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا. بولیے سرکار میں اجمیر جانا چاہتا ہوں. تو سرکار قاضی ثناء اللہ فتح حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آئندہ سال چلا جانا. مرید بہت تیز تھا, حضور اسی سال چلا جاتا, محلے کے سارے لوگ جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں آئندہ سال جاتا. مرید پھر دوسرے سال آئندہ حضور جانا چاہتا. سرکار قاضی ثناء اللہ فتح پوری نے فرمایا آئندہ سال چلا جانا. دیکھیں غوث اعظم کے غلام کا پاور. بولیے پانچویں بار جب مرید آیا تو بس پر ٹکٹ لے کر آیا اور پیش کیا پیر صاحب کی بارگاہ میں, حضور میں اس سال ٹکٹ لے کر آ گیا ہوں اور اجمیر ضرور جاؤں. سرکار قاضی ثناء اللہ فتح پوری نے بس کی ٹکٹ کو لیا اور فار کر مرید کے سامنے ہی پھینک دیا. حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری کا مرید بولنے لگا, حضور میں اجمیر کیسے جاؤں گا, میں تو بس کی ٹکٹ لے کر آیا تھا. لیکن ہم سنی ایسا ہی نہیں بولتے کہ اللہ کے ولی کو بھی اختیار ہے. بولیے پاور ہے. بول اٹھے اے مرید, بھیجنا میرا کام ہے, پہنچنا تیرا کام ہے. فجر کی نماز کے بعد کہیں جانا مت جب تک کہ میں مراقبے سے ریٹرن نہ آ جاؤں. فجر کی نماز کے بعد حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری گئے مراقبے میں, میں گئے. ادھر اب مرید انتظار, کیا دیکھتا ہے بس کی جرائے پر بس لے کر روڈ پہ ہرن دے رہا. مرید پریشان ہاتھ جوڑ کر کہتا بھائی کچھ دیر رک جا, میرے پیر مراقبے میں نکلیں گے, میں تیرے ساتھ چلوں گا. بس کی جرائے پر آخر کہاں سنا نہیں نکل پڑا. پیر صاحب جب کچھ دیر کے بعد آئے تو اب مرید پریشان, جاؤں گا بس والا تو بس لے کر چلا جائے, اب میں جاؤں گا کیسے. حضرت قاضی ثناء اللہ فتح پوری نے لیٹر کو لکھا دیا, کل فلاں جگہ لوکیشن بتایا, بزرگ ہوں گے, چہرے ایسے ہوں گے, جانا سلام پیش کرنا اور اس خط کو دے دینا. دیکھیں غوث اعظم کے غلام کا پاور دیکھ. بولیے دے دینا. گئے جیسے کھڑے ہوئے جو لیٹر لے کر, مرید نے کہا حضور لیٹر تو آپ نے دے دیا, خط تو دے دیا, میں جاؤں گا کیسے. تو اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کا پاور دیکھیں. بولیے ایک بار اور پاور دیکھیں. فرماتے آنکھ کو بند کرنا, زمین پر سے پاؤں کو اٹھانا, پھر زمین پر رکھنا, آنکھ کو کھولنا اور اسی طرف 3 بار کرنا, خود بخود اجمیر پہنچ جاؤ گے. بات سمجھ میں آتی ہے تو بولیے نا, خود اجمیر پہنچ جاؤ گے. مرید نے آنکھ بند کیا, پاؤں کو اٹھایا, زمین پہ رکھا, کھولا, کیا دیکھتا ہے فتح پور میں ہو. پھر پاؤں کو اٹھایا, آنکھ بند کیا, زمین پہ رکھا, آنکھ کو کھولا, کیا دیکھتا ہے فتح پور میں ہو. تیسری بار جب پاؤں کو اٹھایا, آنکھ بند کیا, زمین پہ پاؤں کو رکھا, آنکھ کو کھولتا ہے, کیا دیکھتا ہے, میں فتح پور میں نہیں بلکہ اجمیر مولا پہنچ گیا ہوں. جیسے
बुजुर्ग की बारगाह में खत को पेश किया, और जब खत को पेश किया अल्लाह के वली ने खत को पढ़ा, मुस्कुराने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब ये मुरीद सोचा यार जब अजमेर आया हूँ फातिहा पढ़ लेता हूँ, कुछ वाकिंग कर लेता हूँ, टहल लेता हूँ, देख लेता हूँ, गरीब नवाज की नगरी कैसा है। बोलिए जैसे ही फातिहा पढ़ने के बाद रोड पे निकला, बस के ड्राइवर से मुलाकात हो जाती है। बोलिए बस के ड्राइवर देखकर पसीना में शराबर और बोला यार मैं तो तुझे फतेहपुर छोड़ कर आया, मेरे बाद कोई बस नहीं गाड़ियां नहीं, आया था किस गाड़ी से। बोलिए अब ये ड्राइवर परेशान, आया था किस गाड़ी से। अब मुरीद ऐसा वैसा मुरीद नहीं था, अपने पीर का कामिल मुरीद था। बोला ड्राइवर सुन, अरे मैं जिस गाड़ी से आया हूँ वो दुनिया की गाड़ियां नहीं थी, बल्कि वो इश्क की गाड़ी थी। ड्राइवर को बोल उठा, बोल इश्क की गाड़ी है तो कैसी गाड़ी है मुझे बता। अब बोल उठा, मुरीद कहने लगा सुन, जब तूने कह दिया है अरे इश्क की गाड़ी वो गाड़ी है, जब मदीना में इसी इश्क की पटरी पर एक कुरैशी हबशी पे डालने चाहा था तो कुरैशियों के सरदार बन गए। सिद्दीक ने चाहा था तो अबू बकर ने चाहा था तो सिद्दीक अकबर बन गए, उमर ने चाहा था तो फारूक आज़म बन गए, उस्मान ने चाहा था तो ज़ुन्नुरैन बन गए, अली ने चाहा था तो मुश्किल कुशा बन गए। और आगे चलो बगदाद में अब्दुल कादिर ने चाहा तो गौसे आज़म बन गए, हिंदुस्तान में ज़ैनुद्दीन ने चाहा तो गरीब नवाज बन गए, और 14वीं सदी में जब अहमद रज़ा ने चाहा तो मुजद्दिद आज़म बन गए, और इस दौर में जब अख्तर रज़ा ने चाहा तो दादी शरिया बन के पूरी दुनिया में लेकिन आइए ड्राइवर परेशान, इश्क है क्या। बोलिए फिर भी नहीं समझा इश्क है क्या। इतना समझाने के बाद फिर वो बंदा बोलता मुझे ड्राइवर सुन यार, उधर से तो आ गया पीर के पावर से, लेकिन इधर से तो मुझे बस में ले जाना, अगर सीट नहीं है तो खड़े होकर मैं फतेहपुर तक जाने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे ले चलना। ड्राइवर बोलता है मजा लेते हुए इश्क की गाड़ी से चला जाना। बोलिए इश्क की गाड़ी से जाना। अब मुरीद समझा यार जब तू मजा लेता है तो मेरा पीर ऐसा वैसा थोड़ी नहीं है, पावरफुल पीर है। बोलिए अब उस बुजुर्ग के बारगाह में गया जहाँ खत दिया था, लेटर हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं जाऊंगा कैसे। बोलिए तो अल्लाह के वली ने फरमाया आया था कैसे। क्या कहा, आया था कैसे। कहा हुजूर 3 कदम में। देखे अब ये अल्लाह की वली फरमाते हैं भेज दूंगा 2 कदम में। बोलिए ये तो नबी के गुलाम गौसे आजम के अदना गुलाम का पावर देखे। बोलिए ना भाई, भेज दूंगा 2 कदम में। अब ये मुरीद सोचने लगा आया था 3 में, ये कह रहे हैं भेजूंगा 2 कदम में। उस बुजुर्ग ने भी खत को लिखा कले अपने पीर को दे देना। अब ये मुरीद खत लेके खड़ा, हुजूर लोकेशन तो बताएं, तरीका बताएं, कैसे जाऊं। तो सरकार उस बुजुर्ग ने फरमाया वैसे ही करना जैसे तुम्हारे पीर ने कहा था, लेकिन वहां 3 बार किया था, यहाँ 2 ही बार करना। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, यहाँ 2 ही बार करना। मुरीद ने आंख को बंद किया, पांव उठाया, जमीन पे रखा, क्या देखता है अजमेर में हो। बोलिए अजमेर में हो। फिर पांव को उठाया, आंख को बंद किया, फिर जमीन पर रखा, आंख खोलता है, क्या देखता है अजमेर में नहीं बल्कि पीर की बारगाह में पहुंचा। बोलिए ना खत पेश किया, पीर साहब ने खत को पढ़ा, हंसने लगा। अब मुरीद परेशान हो गया। बोलिए कहा हुजूर आपने जो खत दिया था वो पढ़ के मुस्कुराने लगे, उन्होंने दिया आप मुस्कुराने लगे। अब मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या है। बोलिए आप जो लिखे थे वो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाया, उन्होंने जो लिखा मैं नहीं पढ़ पाया, आखिर आप लोग किस लैंग्वेज में खत लिखते हैं। बोलिए देखते आला हज़रत का भी एक वाक़या सुनाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब कादी सनाउल्लाह फतेहपुरी फरमाते हैं बेटा तुम्हारे समझ की बात नहीं है, पीर व मुरीद बहुत जिद्दी था, कहा हुजूर बताना होगा, मुरीद आपका हूँ, समझाना आप ही को पड़ेगा। बोलिए
اب دیکھیں سرکار قاضی ثناء اللہ فتح پوری فرماتے ہیں، اے بیٹا میں نے خط میں صرف اتنا لکھا تھا، اے غریب نواز آپ اپنے اجمیر میں اتنی بھیڑ کیوں لگاتے ہیں کہ جہاں جانب سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ادھر سے غریب نواز نے جواب دیا تھا، اے قاضی ثناء اللہ فتح پوری، ارے جب تو نے فتح پور سے ایک مرید کو نہیں روک سکا ہے تو غریب نواز کا غلام پوری دنیا میں ہے، میں کتنے غلام کو روکا۔ یا رسول اللہ مرید نے قدم کو چھوا اور بول اٹھا، ارے جب ہندوستان کے غریب نواز کا پاور اتنا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا پاور کتنا اعلیٰ ہوگا؟ ارے بولیے نا، دیکھیں یہ تو غوث اعظم کے اب دیکھیں اعلیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ آج ہم تعبیر لیتے ہیں، سرکار توصیف میں آئے بہت سارے لوگ حضور ایک تعبیر لیتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم ولیوں سے مانگتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بولیے سرکار شیر نفال علیہ رحمت کے جوان کو میں نے دیکھا، بہت سارے لوگ آتے ہیں حضور بچہ نہیں ہو رہا، تعبیر دے دیتے، 10 مہینے کے اندر میں آتے کہتا حضور مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، سرکار اعلیٰ حضرت بولیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں غوث اعظم کے غلام کو دیکھیں، بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ تو غوث اعظم کی اتنی کرامت ہے، اتنے کارنامے ہیں اور اتنا پاور ہے۔ بھیا راجہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پاور کہ مدرسہ جو نظامیہ ہے، سرکار نے فرمایا جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دے گا۔ بولیے اتنا پاور اور بے شمار کرامات ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن غلام کو دیکھے تو آقا سمجھ میں آ جائے۔ بولیے سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ سورت آپ پہنچے پالکی سمجھتے ہیں، کہا پہلے لوگ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ کسی میں دولہا دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کو لے کر جا رہے تھے، کہا پالکی میں رکھ کر پہنچے۔ جب پہنچے وہاں تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اٹھانے والوں سے، پالکی والوں سے کہ پان کھاؤں گا، کہیں پان دکان پہ روکنا، وہ بھی مسلم پان دکانوں پر۔ جب وہاں روکا گیا دیکھیں اعلیٰ حضرت کی قلم دیکھیں، بولے نقیب ہندوستان سے پوچھے اسی ہندوستان کی سرزمین پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، بڑے سے بڑے رئیس القلم، بڑے سے بڑے قلمکار کہلانے والے، بڑے سے بڑے مقرر کہلانے والے، بڑے سے بڑے علمداں کہلانے والے، کوئی انگریز کے ڈالروں پہ بکا تو کوئی سعودیہ کے نقد ریال پہ بکا، لیکن جب 14ویں صدی میں ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، میلاد کو حرام کہا جا رہا تھا، شرک کہا جا رہا تھا، مزارات پہ جانا حرام کہا جا رہا تھا، اس دور میں اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے، اے نزدیو، اے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ کی چل چلتے ہو، میرے نبی کو دیکھنا اختیار ہے کہ جسے جو چاہے عطا کر دے، اور میرے امام نے اس عقیدے کو پوری دنیا میں اجاگر کر دیا ہے کہ میرے نبی جسے جب جو چاہے عطا کر دے۔ میرے امام بول اٹھے، ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے پیر تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں دانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ماشاءاللہ بہت بہت نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا اسی ملک پڑوسی ہندوستان میں انگریز کے ڈالروں پہ بکتا، نزدیوں کے ریال پہ بکتے ہوئے نظر آئے، لیکن میرے امام نے قلم کو کہا لکھ، بولیے میں آواز سننا چاہتا ہوں 5 منٹ، بولیے سبحان اللہ۔ جوان مقرر کو جوان وقت دیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں احمد رضا کسی کے در کا مانگتا نہیں، بولیے ایک قصیدہ لکھنے کے لیے کہا، بڑے بڑے
آپ سے صرف قصیدہ لکھنے کے لیے کہا نان پارا کی والی کے شان میں میرے امام بول کے احمد رضا کسی اور کے در کا منگتا نہیں آمنہ کے لال کے در کا منگتا اور بول کے کرو مد اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب اہل سنت نعرہ تکبیر سبحان اللہ. دیکھیے حضرت علامہ مفتی عبدالغفار صاحب اللہ قادری رضوی برکات نبی علی و نورانی و پہ تشریف فرما. یہ ہمارے بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بھی چہرے کی زیارت کر ان کے بھی مدلل و مفصل تقریریں آپ کو سماعت کرنی ہے. حضرت سے جلسے بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور ہمارے سنی علماء جہاں کے لیے سب ہمارے بھائی ہیں. بولیے سبحان اللہ. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں. کیوں نہیں بھائی ہیں؟ ہم تو غوث اعظم والے ہیں. بولیے کئی کرنے والا مسلمان جن کے عقائد صحیح ہو وہ آپ کا بھائی ہے. بولیے گھر میں رہنے والا ایمان میں گڑبڑی آ جائے تو لات مار دیجیے. یہ میرا کہنا نہیں قرآن کا کہنا ہے. بولیے نا بات سمجھ میں آ رہی ہے. آلہ پان پان پیش کیا گیا. پالکی سے کپڑا کو اپنے ہٹایا. جب جیسے ہاتھ کو نکالا باہر تو پان والا نے دیکھا خوبصورت ہاتھ تو ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑے ہی رہا. تو والا بھی میں آپ کو چھوڑ کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں. بولیے سبحان اللہ. ایسا مرید کے ہاتھ کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ کوئی اور نہیں میرے پیر اعلیٰ حضرت ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے پردے کو ہٹایا اور جیسے ہٹایا مرید نے دیکھا تو اس کی عید ہو گئی. بولیے گھر پہ قدم رکھ دیں. بہت غریب ہوں. اعلیٰ حضرت کا پاور دیکھیں. غوث اعظم کا پاور سمجھ میں آئے گا. بولیے حضور بہت غریب ہوں. بہت کچھ نہیں. ایک ٹائم کھاتا ہوں اس دوسرے ٹائم کے لیے سوچتا ہوں سرکار کرم کر دیجئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے پاس چائے پان پیش کیا گیا. آپ نے دیا فرمایا کاغذ اور قلم لا. آپ لوگ بات نہ کریں جملہ کر جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. کاغذ قلم دیا گیا. آپ نے اس میں کچھ لکھا اور بند کر دیا. کلو گلے میں ڈال لینا اللہ تعالیٰ تجھے مال دے دے گا. پاور دیکھے اعلیٰ قلم. بولیے سبحان اللہ. آپ نے دیا وہاں سے چلے. اب بغل پڑوسی میں جو پہلے سے دکان کیا تھا بڑا مالدار تھا کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اس آدمی کا پیر آئے اور یہ اتنا بڑا مالدار ہو گیا میں بھی اپنے پیر کو بلا لیتا ہوں. اب وہ اپنے پیر صاحب کو بلا حضور ان کے پیر آ کر ان کو تعویذ دیے تو بڑا مالدار ہو گیا. آپ ہی لکھ دیجیے. پیر صاحب نے تعویذ لکھا. ایک تعویذ نہیں لکھا ہے یعنی تعویذ لکھ دیا کہ دکان کا مکان میں بھی تعویذ کسبہ کرنے کی کئی جگہ پر. آخری بار پیر کو بلایا تھا. حضور شارٹ طور پہ بولتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. حضور کچھ کر دیجئے. اب میں غریب ہو گیا اس کے سامنے میں. آپ کچھ کریں. صاحب نے کہا کام کرو یار. اس کے گلے سے تعویذ لا سکتے ہو؟ کہا جی. اسی طریقے سے گلے سے تعویذ کو لیا اور پیش کیا اپنے پیر کی بات. انہوں نے کھولا تعویذ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ رونے لگے. جب رونے لگے تو مرید کہتا میں کہہ رہا تھا نا کہ آپ سے حضرت کچھ ہوگا نہیں اسی لیے آپ رو رہے ہیں. اب وہ پیر صاحب کہتے ہیں نادان ارے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں ہوگا. قرآن پاک کے جتنے برکت کے نقوش تھے میں نے سب لکھ لیا لیکن تمہارے مقدر میں دولت نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس رقبے میں کچھ لکھا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا لکھ لیا ہے اے سورت والو کام کھانا ہے کچھ لینا ہے تو یہی سے لے جانا. اعلیٰ حضرت جو قلم کو چلانا تھا کہ اللہ نے اس کے مرید کو مالا مال کر دیا. جو اعلیٰ حضرت کے قلم میں اتنی طاقت ہے تو غوث اعظم کے پاور کتنا ہوگا. ارے بولیے نا سبحان اللہ. تاج الشریعہ کتنی کرامت ہے. یورپ کی سرزمین پر کینیڈا امریکہ ساؤتھ افریقہ اتنے کرامت
سعودی عربیہ کے تو اعلیٰ حضرت کے مثال، غریب نواز کا کیا عالم، غوث اعظم کا کیا عالم ہو، پھر نبیوں کے امام کا پاور تو دور کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ معاشرے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد محبت سے گزاریں۔ آج ہر گاؤں ہر علاقے میں اتحاد کے بجائے نفرت ہے، لیکن جب رب تعالیٰ دولت دے دے اس دولتوں کو آپ دین کے راہ میں خرچہ کریں، غوث اعظم کے نام پہ خرچہ کریں، بغداد چلے جائیں، کیونکہ بغداد جائیں گے تو آپ وہاں کربلا بھی دیکھ لیں گے، بولیے، اور وہاں پہ ایسے ایسے بابا ہے، بہلول جانا ہے، ان کی قبر پہ بھی چلے جائیں گے، ان کے مزار پہ بھی، دنیا میں ہی جنت کو بنا کر دیکھتے ہیں۔ جاؤ جو نہر زبیدہ جو حضرات میں ہے، ایک زبیدہ نام کی عورت نے زندگی میں جنت خرید لی، تو اللہ مال دے تو دین کے راہ میں خرچہ کرے، یہ نہیں کہ ہم اس مال کو کہیں اور خرچہ کر لیں۔ سانسیں جب بند ہوگی نا کوئی کام نہیں آئے گا، اور محشر میں کام آئیں گے تو صرف رسول کونین کام آئے گا اور آپ کا عمل کام آئے گا۔ آج معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں، یہ غلط آدمی ہے، اس سے دور رہو، یہ شراب پیتا، یہ زنا کرتا۔ یاد رکھیں یہ علماء موجود ہیں، ہم کو زنا سے نفرت نہیں کرنی ہے، ہم کو تو نفرت، ہم کو زنا سے نفرت کرنی ہے، زانی سے نہیں، شراب سے نفرت کرنی ہے، شرابی سے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی اس کو برا بھلا بولیں، رات کی اندھیری رات میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی مغفرت ہو جائے، میں نے برا بھلا کہا، میرا کہیں اور ٹھکانہ ہو جائے۔ ایک واقعہ سنیے، بولیے سبحان اللہ، ایک واقعہ کہہ دے سبحان اللہ، جب پروگرام کرے تو بات سنیں۔ آج معاشرے میں دیکھیں مسلمان زیادہ بوتل پیتا، ارے آپ کے مقدروں میں بوتل نہیں بلکہ غوث اعظم کا کھجرا ہے، امام حسین کے نام کی شربت ہے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا کفیل، لیکن کام کیا کرتا تھا، بہت بڑا مالدار تھا، پیسہ بہت تھا، لیکن جب وہ روزانہ رات میں خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کرتا تھا، زینے کے رام پیسہ خرچہ کرتا تھا۔ میں ہدایت کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، بولیے، پیسہ خرچہ کرتا تھا، روزانہ الگ الگ لڑکیوں کو استعمال کرتا۔ ایک روز ایک غریب لڑکی غربت کی وجہ سے اس کی چوکھٹوں کے دہلیز پر آئی، کفیل نے پیسہ پیش کیا اور جس کی پر جیسے ہاتھ کو ڈالا لڑکی کانپنے لگی۔ بولا زندگی میں اتنی لڑکیاں آئی، کوئی کانپنی نہیں، ڈری نہیں، بتا۔ لڑکی بولی کفیل سے، رات کی تو اندھیری رات ہے، بند کمرے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ پروردگار ضرور دیکھتا، وہ اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ یہی عقیدہ رکھیں کہ اگر ہم حرام کمائی کو اپنے جیب میں ڈالتے ہیں تو میرا بیٹا دیکھے یا نہ دیکھے، بیوی دیکھے یا نہ دیکھے، پڑوسی دیکھے یا نہ دیکھے، پروردگار ضرور دیکھتا ہے۔ کفیل جب یہ سنا تو لڑکی کو کہا میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور سن، میں اسی وقت توبہ کر